السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو ایسی کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی آپ میں ظاہر ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا ہے، اس کو مارنا پیٹنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ پاک نے عورت کو کیوں پیدا کیا، ہم پورا اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک بنا اسکپ کیے ضرور دیکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو دوستو، آئیے جان لیتے ہیں پہلی نشانی کے بارے میں، ہم یہ جان سکیں کہ اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے، جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے اسی طرح اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ دنیا اس کو دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ صرف اس کو دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ قرآن کی محبت، عبادت کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ذوق و شوق سے پڑھنے کی طلب کرتا ہے، وہ چیزیں جو اس بات کی نشانی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی آزمائش بھی لیتا ہے، یعنی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں، اور جو راضی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں راضی کرے گا، اور اس وقت جو بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہوں، پھر مجھے سر درد کیوں ہو رہا ہے، اور کیوں آ گیا ہے، میں تو دین کا کاربند ہوں، پھر مجھے فکر کیوں ہو رہی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم بھی تو جب بازار جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے مار کر دیکھتے ہو، اسے چیک کرتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں، تو بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ یہی وہ غلام رسول تھے جن کا رنگ کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں جنت میں جا رہا تھا
جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کی چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسا تم کون سا عمل کرتے ہو، کون سا کام کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہی تو فرمایا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، آزمائش اللہ پاک سے محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے جب کوئی فکر یا پریشانی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ تیسری نشانی بہت ہی خوبصورت نشانی ہے جس سے ہم سب کو یہ معلوم چل سکتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے یا نہیں، اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ تو دوستو وہ نشانی یہ ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک آواز دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، تمام فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر سب اللہ کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں۔ تو پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ملتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پھر اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ بندہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور آسمان کے تمام فرشتے، تمام مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ 7 آسمان کے خربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کے نوری مخلوقات بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر اللہ پاک دنیا والوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، دنیا میں 2 کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔
اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ انشاءاللہ دنیا میں بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹمٹمانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ پاک جب اس کی نیکی کو قبول کر لیتا ہے تو وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار، اپنی مسکراہٹ اور اپنی بشاشت کے ساتھ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کے لیے کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت اللہ کے وعدے پر پرامید رہتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر اس کے دل میں اتنی خوشی رہتی ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انسان امیر مال و دولت سے نہیں ہوتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، یعنی اس کے جسم میں نیکی کی طاقت ہوتی ہے اور اسے شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ پاک اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ پاک اس کے رزق میں فراوانی پیدا کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے رزق میں خوب برکت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ کسی بھی ضرورت مند پر اپنے پیسے کو کتنا بھی خرچہ کیوں نہ کرے مگر اس کے مال و دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والوں کو اس کی موت۔ نمبر 5، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی کہ جب اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دستے دب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی گھر کا کام صحیح سے نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کا دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کا خیال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی صحیح ڈھنگ سے کرتی ہے، تو یا علی، کیا مجھے اس کا ڈانٹنا صحیح ہے یا نہیں؟ بس یہ کہنا تھا کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ گھر کا کام کرنا فرض ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا،
عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے وہ اولاد کی اچھی طرح سے پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اپنی اولاد کی پرورش کے لیے اجرت شوہر سے مانگے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو۔ اگر خوشی سے عورت گھر کا کام کرتی ہے، خیال رکھتی ہے، تو وہ عظمت ہے، اس کا بڑکپن ہے، اس کا شکر ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے یہ عورت جب تک گھر کا کام کرتی رہے وہ اس کی عبادت میں شمار کرو، یعنی کہ جب تک عورت گھر کا کام کرتی ہے وہ کام اس کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن جب کوئی عورت پر ظلم کرے اور بار بار اسے گھر کے کام کے لیے ٹوکتا رہے، اسے ڈانٹتا رہے، غصہ کرے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ پاک اس انسان کو گدھے کے صورت میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی عورت پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا، ان کو اپنا غلام سمجھا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا، تو حضرت علی اس کے قریب گئے اور کہنے لگے اے شخص اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی اور پریشانی اور تمہاری رزق میں تنگی کی سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ظلم کی وجہ سے تمہارے گھر میں روتی ہے۔ میں نے اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مرد کے رزق کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں، اور یوں وہ مفلسی پریشانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، مرد کی تقدیر میں اللہ پاک نے اولاد رکھی ہے اور عورت کی تقدیر میں دولت رکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تمہارے رزق میں خوب فراوانی ہوگی، تمہاری عزت میں، تمہاری شہرت میں خوب فراوانی ہوگی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔